अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माइंड गेम के हवाले से कि माइंड गेम क्या होती है। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइंड गेम खेलते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और हमें उनकी माइंड गेम का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो हमारे साथ ये गेम खेल चुके होते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन ये समझ लीजिए कि माइंड गेम क्या है। माइंड गेम से मुराद ये है कि लोग आपको अपने अगराज़ व मकासद हासिल करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको यूज़ करते हैं, और आप अपनी सादगी में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब उनके क्या अगराज़ व मकासद होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। आपसे कोई माली फ़ायदा हासिल करना, आपसे कोई मुआशरती, कोई सियासी अगराज़ व मकासद हो सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग दूसरों को जिस्मानी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और तरह तरह के बहुत से मकासद हो सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिए कि ऐसे लोगों से हमें अलर्ट रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि मोमिन जो है उसके बारे में कहा जाता है ना कि वो सादा लो होता है, लेकिन याद रखें कि मोमिन सादा लो ज़रूर होता है लेकिन बेवकूफ़ नहीं होता। लिहाजा बेवकूफ़ मत बने, इसलिए कि मोमिन के बारे में एक हदीस शरीफ में मज़मून ये भी है कि मोमिन की फ़रासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और अगर मोमिन इस मुकाम पर ना भी हो नाज़रीन, तो कम अज़ कम हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक हिस्स रखी है जिसे हम छठी हिस्स कहते हैं। वो उसे ज़रूर आने वाले ख़तरे से आगाह करती है। ये अलग बात है कि हम किसी की मोहब्बत, दोस्ती और प्यार में इतना डूबे होते हैं कि हम छठी हिस्स के उस इशारे की तरफ ध्यान नहीं करते, और जब हम ध्यान नहीं करते तो फिर हमें इसके नतीजे में जो कुछ भुगतना पड़ता है वो आप समझते ही हैं कि वो हमें क्या भुगतना पड़ता है। लिहाजा नाज़रीन, कभी भी ऐसी हिमाकत और बेवकूफ़ी मत कीजिए, ऐसे लोगों के जो है वो बहकावे में मत आइए। तो अब ये मैनिपुलेशन होती क्या है नाज़रीन? मैनिपुलेशन ये है कि कोई इंसान अपने मकासद हासिल करने के लिए आपको यूज़ करता है क्लेवरली। ही यूजेस यू क्लेवरली, और आप समझ नहीं पाते। और उनका मकसद क्या होता है? ऐसे लोगों का नाज़रीन जो मकसद होता है ना, वो सबसे पहला मकसद ये होता है आपको अपने काबू में करना, आपको अपने काबू में करना, अपने बस में करना, और बस में करने के बाद वो अपने मकासद हासिल करते हैं। और बस में करने के लिए वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। वो तरीक़ा जो है प्यार भी हो सकता है, मोहब्बत, दोस्ती, और लालच किसी किस्म का, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बारे में वो आपको बताते नहीं हैं। जो उनके मकासद होते हैं या उनकी अगराज़ होती हैं, उसके बारे में वो आपको बराह रास्त कभी नहीं बताएंगे कि वो आपसे क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दर पर्दा वो अपने मकासद पर काम कर रहे होते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं चालाकी के साथ, और इस तरह वो आप पर काबू पाते हैं। नाज़रीन, लोग ऐसा क्यों करते हैं ये समझना जो है ज़रा मुश्किल काम है, और इसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है कि लोग आपको क्यों इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं।
اور ایسے لوگوں کو پہچاننا بھی ناظرین کافی مشکل ہوتا ہے. جب تک آپ کو کچھ علامات نہ مل جائیں آپ ان کو پہچان نہیں پاتے. اب اگر آپ ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو چند علامات ہم بیان کریں گے. آپ اگر ان پر غور کریں تو آپ کو ایسے لوگوں کی پہچان کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور آپ ان کو پہچان پائیں گے. تو ناظرین ایسے لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ ایسا کریں گے کہ آپ کو ایک دم سے حیران و پریشان کر دیں گے. یعنی اپنے معمول سے ہٹ کر کچھ ایسا کام کریں گے. یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کے مزاج میں جو ہے وہ استقامت نہیں ہوتی اور یہ لوگ جو ہیں متلون المزاج ہوتے ہیں. متلون المزاج ہم ان کو کہتے ہیں جن کو عام لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ پل میں تولا اور پل میں ماشا. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑے اچھے موڈ میں تھے, تھوڑی دیر بعد وہ جناب ایک دم ان کا موڈ چینج ہو جائے گا, غصے میں آ جائیں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان پر ریلائی نہیں کر سکتے, قابل اعتماد نہیں ہوتے. تو یہ ان کی ایک علامت ہے کہ آپ کو بالکل حیران پریشان کر دیں گے اپنے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے. اچھا, پھر ان کی ایک اور عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ بغیر کسی وجہ کے اچانک آپ پر برس پڑیں گے, اچانک پھٹ پڑیں گے, جیسے لاوا نہیں پھٹتا اچانک سے, جبکہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی, آپ کی کوئی جو ہے نا وہ قصور بھی نہیں ہوتا, لیکن اچانک آپ پر پھٹ پڑیں گے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں آپ کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نیچے لگانا چاہتے ہیں, آپ پر حاوی ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ سائیکولوجیکل ٹیکسٹ جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں محض آپ کو ڈرانے کے لیے. کیونکہ آپ سادہ انسان ہوتے ہیں, آپ ان سے محبت کرتے ہیں, دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں, خلوص کا جذبہ رکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا یا کچھ ایسے ترکی بترکی ان کو جواب دیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے, اور آپ ان کو چونکہ کھونا نہیں چاہتے لہذا آپ ان کے ہر قسم کے رویے کو جو ہے نا وہ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں, اور یہی آپ کی غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین ان میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں, اپنی سٹیٹمنٹس کو بدلتے رہتے ہیں, اپنے جو ان کی بات ہوتی ہے, جو ان کا کوئی آپ کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتے, کوئی وعدہ نہیں کرتے, کوئی لانگ ٹرم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کا یا دوستی چلانے کا کوئی منصوبہ بناتے ہی نہیں ہیں, اور اگر بنائیں بھی تو اس کو یہ بدلتے رہتے ہیں بار بار. لہذا اس چیز پر غور کریں, بہت ہی غور سے مطلب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. آپ غور کریں ان کے رویے پر کہ کیا وہ ڈے بائی ڈے کچھ ایسا اپنے باتوں میں کوئی بدلاؤ تو نہیں لاتے, تبدیلی تو نہیں لاتے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ شک بہت کرتے ہیں, شکی مزاج ہوتے ہیں, آپ پر کبھی اعتبار نہیں کریں گے, یقین نہیں کریں گے, اور باتوں باتوں میں کیا بلکہ بعض اوقات صاف لفظوں میں آپ کو وہ یہ جتلائیں گے کہ انہیں آپ پر اعتبار نہیں ہے. تو در حقیقت اصل میں جو بندہ ایسا کہتا ہے نا وہ خود قابل اعتبار نہیں ہوتا, اسی لیے وہ آپ کو یوں بار بار کہتا ہے کہ آپ پر مجھے اعتبار نہیں ہے, آپ پر مجھے اعتبار نہیں ہے. تو در حقیقت ایسے لوگ جو ہیں وہ خود قابل اعتبار نہیں ہوتے, لہذا ان سے ہوشیار رہیں اور ان کے جو ہے نا وہ باتوں پر یقین مت کریں. وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب, تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب, یہ کیا کہ تم کرو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں. یعنی وہ اپنی کی گئی باتیں جن سے وہ بار بار بدلتے ہیں, انحراف کرتے ہیں, وہ ان کو مانیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں اور ایسے لوگوں پر اعتماد نہ کریں, بلکہ جب تک وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنی دوستی کو مزید آگے مت بڑھائیں. اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا,
اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ لوگ ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، انسلٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے ان کا۔ بعض اوقات اتنے یہ روڈ ہوتے ہیں اور اتنے یہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار دوستی میں اور پیار اور محبت میں بھی کیا کوئی ایسے بات کر سکتا ہے؟ جیسا بقول غالب وہ کہتا ہے نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو ان کا انداز گفتگو اتنا غیر اخلاقی ہو جاتا ہے، اتنا یعنی معیار سے گر جاتا ہے کہ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات یہی کہوں گا کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے۔ انسان کی عزت نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عزت نہیں تو سمجھ لیجئے کہ کسی پیار، دوستی، محبت اور خلوص یہ سب جو ہیں وہ دکھاوا ہوں گے وہاں پر جہاں آپ کی عزت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، عزت نفس کی حفاظت کیجئے۔ اگر آپ کی عزت نفس کی حفاظت ہے تو باقی چیزیں جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔